السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے آداب کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ ہے نا وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین چاہیں تو اس کو یہودی بنا لیں، عیسائی بنا لیں یا مجوسی بنا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جتنا درس دیا ہے تو کسی مذہب کے اندر اسلام کے علاوہ اتنا درس نہیں دیا گیا۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بچپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر گزرا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ابو سلمہ تھے، ایک دن سفر پر گئے تو وہاں پر رستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بعد میں جو ابو سلمہ کی وائف تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس نے شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر لی۔ تو عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تقریباً بچپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں گزارا تھا، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتیلے بیٹے تھے۔ تو بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھا تھا تو کھانا کھانے لگے ہم۔ تو کہتے ہیں کہ میری عادت تھی میں برتن کے چاروں اطراف سے لقمے لے کے کھاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ یا غلام، اے بچے، اللہ کا نام لے کر شروع کر، اور فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی پھر میں نے ایسا ہی کیا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا۔ تو ذرا تصور کریں نبی علیہ السلام نے بچے کی تربیت کیسے کی کھانے کے حوالے سے۔ آج کے دور کی میں اگر کوئی بچہ ہونا تو اس کو کوئی چیز ہم پکڑا دیتے ہیں نا تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دائیں ہاتھ سے پکڑ رہا ہے یا بائیں ہاتھ سے، یہ دائیں ہاتھ سے چیز کو کھا رہا ہے یا بائیں ہاتھ سے۔ یعنی کہ بچہ اگر بچپن کے اندر ہی شروع میں ہی وہ بائیں ہاتھ میں چیزیں پکڑنا شروع کر دے، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دے تو وہ اس کی زندگی کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس بچے کی تربیت کے لیے اس کو کہا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں اور اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ تو پھر وہ ساری زندگی ایسے ہی کھاتا رہا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میری ماں نے مجھے آواز دی، کچھ دینے کے ارادے سے مجھے بلایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ماں سے پوچھا کہ تو نے بچے کو کیا دینا ہے؟ تو میری امی نے کہا کہ یہ میرے پاس کھجور ہے، میں یہ دینا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو بچے کو کچھ نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ لکھ دینا تھا، جھوٹ بولنے کا۔ یعنی کہ اگر بچوں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے نا تو سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ یعنی کہ بچے کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یعنی کہ اگر والدین جھوٹ بولیں گے تو بچہ آٹومیٹکلی جھوٹ بولے گا۔ یعنی کہ والدین بچے کے سامنے کھلی کتاب ہے، جیسے والدین کریں گے بچے بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک تربیت سکھلا دی کہ تم بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولو گے تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے نا وہ گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، چاہے والدین اس کو مسلمان بنا لے، چاہے والدین عیسائی بنا لیں، یہودی بنا لیں، وہ تو ایک الگ پروسیجر ہے نا۔ تو آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت کی سب سے بڑی کمی ہے۔ سب سے بڑی کمی کی وجہ سے ہم راہ روی کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، بچے جن بات یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت جیسے اسلام کے مطابق کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کریں گے تو پھر یاد رکھ لیں یہی بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، یہی بچے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اگر بچوں کی آپ واش روم لے کے جاتے ہیں تو آپ ان کو واش روم کی جانے والی دعا سکھلائیں، اور ان کو پہلے بولیں کہ بچے جب واش روم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پہلے دایاں باہر رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے آپ بچے کو بسم اللہ کی تلقین کریں
اور اس کو کہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، چیز کو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر پکڑائیں، تو آہستہ آہستہ اس کی نیچر بن جائے گی اور وہ اس چیز کے اوپر پختہ ہو جائے گا۔ اور اسی حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کچھ وصیتیں کی تھی، اور ان وصیتوں کے اندر چند ایک وصیتیں یہ بھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنی اولاد کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو، یعنی کہ اللہ نے تمہیں مال دولت کے ساتھ نوازا ہوا ہے، جتنی بھی اللہ نے طاقت دی ہے تو بچوں کے اوپر خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے تو بڑے ہیں لیکن بچوں کے گھر کے اندر کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے پاس کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، آپ کنجوس بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ادب سکھانے کے لیے تو مارنے سے دریغ نہ کرو، یعنی کہ ادب سکھانا ہے بچے کو۔ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ ادب کے حوالے سے ماں کو گالی دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، آپ سے بڑے کو گالی دیتا ہے، تو ہلکا پھلکا اس کو اگر ڈانٹنا پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے دریغ نہ کرو، کیونکہ بچے کی تربیت کا معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو اللہ کا خوف، ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کی تلقین کرو کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات ایسی ہے جو اس کے متعلق سوال کرے گی، تو اللہ کا جو ڈر ہے ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھی چند مسائل جو بچوں کے کھانے کے حوالے سے اور ان کی تربیت کے حوالے سے تھی۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت ایسے کریں اسلام کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔